بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر۔ ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ اے نبی، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا ہے، یعنی خیر کثیر عطا کیا ہے۔ کوثر کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ حوض کوثر عطا کیا ہے، اور ایک مفہوم یہ ہے کہ بہت سارا خیر ہم نے آپ کو عطا کیا ہے جو دوسروں کو نہیں دیا گیا۔ بھلائی کی بہت ساری باتیں، خیر کی بہت ساری باتیں جو دوسروں کو نہیں ملی، ہم نے آپ کو عطا کی ہے۔ لہذا جب اللہ کے انعامات ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں آپ کی طرف ہیں، تو پھر شکرانے کے طور پر یہ ہے کہ آپ نماز پڑھیے اپنے رب کے لیے، اور اپنے رب کے لیے قربانی کیجیے۔ تو دو کام کیجیے، ایک تو نماز پڑھیے اور دوسرے قربانی کیجیے، اس لیے کہ شکر ادا کرنے کا سب سے اہم طریقہ اور جو آخری طریقہ ہو سکتا ہے وہ یہ ہے کہ رب کے لیے آدمی نماز پڑھ لے، اس لیے کہ جب آدمی سجدے میں ہوتا ہے تو اللہ کے بالکل قریب ہوتا ہے، اس لیے سجدے سے بڑھ کر کے اور کیا شکر ہوگا۔ لہذا آپ نماز پڑھا کیجئے اور آپ اللہ کے لیے قربانی کیا کیجئے۔ تو بدنی عبادت بھی کیجئے اور مالی عبادت بھی کیجئے۔ جسمانی اعتبار سے بھی آپ شکر بجا لائیے، اور مالی اعتبار سے بھی آپ شکر بجا لائیے کہ اللہ کے نام پر جانوروں کو قربان کیجئے۔ ان شانئک ھو الابتر۔ یہ جو کہتے ہیں کہ آپ کے بال بچے نہیں ہیں تو بالآخر آپ کی نسل نہیں چلے گی، پھر آپ کا مشن نہیں چلے گا، آپ کا کام نہیں چلے گا، بیٹیاں ہی بیٹیاں ہیں، بیٹیوں سے کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں آپ کہیے کہ آپ کا دشمن ہی بے نام و نشان ہے اور وہی ختم ہونے والے ہیں۔ بقیہ ہمارے جو پیروکار ہیں، نبی کے جو پیروکار ہیں اور نبی کی جو روحانی اولادیں ہیں، وہ اس سلسلے کو لے کر کے چلیں گی، اور نسبی اولاد سے بھی بڑھ کر کے روحانی اولاد ہوا کرتی ہے کام کے اعتبار سے۔ کہ آپ دیکھیں گے کہ بعض مرتبہ نسبی اولاد اس لائق نہیں ہوتی ہے، لیکن روحانی اولاد سے اللہ تبارک و تعالیٰ بڑے بڑے کام لیتے ہیں۔ اساتذہ کے بچے اس قابل بعض مرتبہ نہیں ہوتے ہیں، لیکن اساتذہ نے جو اپنے شاگردوں کو بنایا تو وہ ان کے مشن کو لے کر کے چلتے ہیں۔ چنانچہ ان کے بعد حضرت ابو بکر آئے، پھر عمر آئے، پھر عثمان اور علی آئے، اور بعد کے خلفاء آئے۔ ادھر محدثین میں حضرت ابو ہریرہ ہیں، تو عبداللہ ابن عمر ہیں، عبداللہ ابن عباس ہیں، تو عبداللہ ابن عمر ہیں، تو حضرت عائشہ ہیں، تو ام سلمہ ہیں، اب بے شمار لوگ ہیں، بعد کے لوگ ہیں۔ ایک ایسا سلسلہ ہے کہ آپ دیکھیں کہ جو لوگ اس بات کی تمنا کر رہے تھے اور یہ کہہ رہے تھے کہ بالآخر ان کا ذکر ختم ہو جائے گا اور ان کا جو مشن ہے وہ ختم ہو جائے گا، تو بجائے ختم ہونے کے اور بڑھتا چلا گیا۔ اور آج مشرق و مغرب، شمال و جنوب میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے کہ جہاں مسلمان نہ پایا جاتا ہو۔ دوسرے طبقے اور دوسرے مذاہب کے لوگ پائے جائیں یا نہ پائے جائیں، پارسی پایا جائے، یہودی پایا جائے یا نہ پایا جائے، مسلمان ہر جگہ موجود ہے۔ 7 سمندر اس پار ہو یا 7 سمندر اس پار ہو، اور چاہے وہ جزیرہ ہو کہ جہاں پہ کوئی اور نہ بستے ہوں، کچھ لوگ بستے ہوں، تو وہاں بھی آپ کو مسلمان نظر آئے گا، چاہے وہ مزدور کی شکل میں کیوں نہ ہو۔ لیکن جب آپ سلام کریں یا وہ سلام کرے گا تو پتہ چلے گا کہ اتنے دور دراز علاقے میں کہ جہاں سورج غروب نہیں ہوتا یا دنیا کا آخری کنارہ ہے، وہاں بھی مسلمان کسی نہ کسی کام میں لگا ہوا ہے، یا اس کا کوئی ریسٹورینٹ ہے، یا وہ اپنے گھر کو بنائے ہوا ہے، یا کسی کام کاج کے لیے وہاں پہنچا ہوا ہے۔ تو مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں کوئی حصہ ایسا نہیں ہے جہاں پہ اللہ کا نام لینے والا اس وقت موجود نہیں ہے۔ تو یہ جو کفار کہتے تھے کہ آپ کا سلسلہ ختم ہو جائے گا اور آپ جس مشن کو لے کے آئے ہیں وہ ختم ہو جائے گا، تو یہ ختم نہیں ہوگا، بلکہ وہ خود ختم ہو گئے۔ اور ان کا بھی ذکر نبی کے ضمن میں ملتا ہے کہ نبی کا جب ذکر آیا
تو نبی کے دشمنوں کا بھی ذکر کرنا ہوگا، تو اس ضمن میں ابو لہب کا اور ابو جہل کا اور فلاں فلاں کا نام آ جاتا ہے، جیسا کہ حضرت موسیٰ کے ذکر کے ساتھ فرعون کا ذکر آ جاتا ہے۔ ورنہ ایسے ہی وہ مقدس تھے تو کوئی آج ابو لہب نام کر کے دکھائے؟ کوئی ہندو بھی نام رکھنا نہیں چاہتا ہے۔ ابو جہل، فرعون، قارون، حامان، کوئی نہیں رکھنا چاہتا، نہیں۔ غیر مسلم بھی اس نام کو رکھنا پسند نہیں کرتا ہے، پتہ نہیں کیوں، پوچھنا ہوگا ان سے کہ بھائی ایسی کیا ہے پریشانی، مال و دولت تو بہت ہے ان لوگوں کے پاس۔ تو حاصل یہ نکلا کہ جو اللہ کے لیے ہو جاتا ہے اور اللہ کے کام میں لگ جاتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی خلوص کے ساتھ لگنے والوں کے مشن کو پھر چلا دیتے ہیں، پھر اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ کل ایک مسئلے کی وضاحت کی تھی، اس میں بات یہ تھی کہ امام کے ساتھ ایک آدمی شریک ہے، اس نے کسی رکن کو چھوڑ دیا، مثلا رکوع کو چھوڑ دیا، سجدے کو چھوڑ دیا، یا کسی ایسی چیز کو چھوڑ دیا اس نے، تو اسے چاہیے، تو اس کے ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے، بات یہ چل رہی تھی۔ اس کے ادا کرنے کا طریقہ نمبر 1 تو یہ ہے کہ پہلے آدمی جو چھوٹا ہے اس کو ادا کر لے، پھر امام کے ساتھ شریک ہو جائے۔ مثلا رکوع چھوٹا اور امام صاحب سجدے میں چلے گئے، تو پہلے جھٹ سے رکوع ادا کر لے، اس کے بعد پھر امام صاحب کے ساتھ سجدے میں شریک ہو جائے۔ یہ سب سے اچھا طریقہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ سلام پھیرنے سے پہلے امام صاحب جب التحیات مکمل پڑھ چکے اور اتنی دیر آپ بیٹھ چکے ہیں، تو پھر آپ کھڑے ہو جائیں اور کھڑے ہو کر کے اس رکن کو ادا کر لیں۔ مثلا رکوع چھوٹ گیا تو آپ رکوع ادا کر لیں، اس کے بعد پھر بیٹھ جائیں اور امام صاحب کے ساتھ سلام پھیر دیں۔ دوسرا طریقہ۔ نمبر 3، تیسرا طریقہ یہ ہے کہ امام صاحب نے سلام پھیر دیا، آپ سلام نہ پھیریں، بلکہ آپ کھڑے ہو جائیں اور جو رکن چھوٹا ہے اس رکن کو ادا کر لیں، پھر بیٹھ جائیں، بیٹھ کر کے پھر آپ سلام پھیریں۔ سمجھ میں آیا بھائی؟ نہیں، کچھ نہیں، بس سلام پھیر دینا ہے اس کے بعد، ٹھیک ہے۔ یہاں تک کہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر اس کو یاد نہیں رہا اور امام صاحب نے سلام پھیر دیا، یہ بھی سلام پھیر کر کے بیٹھا ہوا ہے، تو جب تک منافی صلاۃ یعنی نماز کو ختم کرنے والی کسی چیز کو اس نے نہیں کیا ہے، کوئی ایسا عمل نہیں کیا جس سے اس کی نماز کے ختم ہونے کا خطرہ ہو، تب تک اس کو موقع ہے کہ اٹھ کر کے اس رکن کو پورا کر لے اور اس کے بعد پھر سلام پھیرے۔ یہاں تک لکھا علماء۔ یہ غلط کیا اس نے، یہ غلط کیا، تھوڑی سی غلطی ہوئی اس سے، لیکن یہ ہے کہ اس طرح بھی اس کی نماز ہو جائے گی۔ بڑی سہولت ہے الحمدللہ، صرف جاننے کی ضرورت ہے۔ وما علینا الا البلاغ۔